بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مفتی آن لائن اور میں ہوں مفتی سخاوت منیر نعیمی۔ میرے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری عطاء المنان صاحب، ان کے ساتھ موجود ہیں جناب محترم قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ ہمیشہ کی طرح آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جناب، آپ کے جمیع سوالات کے جوابات لے کر۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام پاک سے کرتے ہیں۔ تلاوت کلام پاک کریں گے جناب قاری عطاء المنان صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب ذی وقار، آیات بینات آپ نے تلاوت سماعت کی۔ یہ سورہ بقرہ کی آیات ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا جس کا مفہوم ہے، اور یاد کرو جب عرض کی ابراہیم علیہ السلام نے، اے میرے رب بنا دے اس شہر کو امن والا اور روزی دے اس کے باشندوں کو طرح طرح کے پھلوں سے، یعنی جو ان میں سے ایمان لائے اللہ پر اور روز قیامت پر۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان میں سے جس نے کفر بھی کیا اسے بھی فائدہ اٹھانے دوں گا چند روز، پھر مجبور کر دوں گا اسے دوزخ کے عذاب کی طرف، اور یہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور یاد کرو جب اٹھا رہے تھے ابراہیم علیہ السلام بنیادیں خانہ کعبہ کی، اور اسماعیل علیہ السلام بھی، اے ہمارے رب قبول فرما ہم سے یہ عمل، بے شک تو ہی سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب بنا دے ہم کو فرما بردار، اپنا اور ہماری اولاد سے بھی ایک ایسی جماعت پیدا کرنا جو تیری فرما بردار ہو، اور بتا دے ہمیں ہماری عبادت کے طریقے، اور توجہ فرما ہم پر اپنی رحمت سے، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔
اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک برگزیدہ رسول انہی میں سے، تاکہ پڑھ کر سنائے انہیں تیری آیتیں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دانائی کی باتیں اور پاک صاف کر دے انہیں، بے شک تو ہی بہت زبردست اور حکمت والا ہے۔ احباب ذی وقار، ان آیات بینات کے اندر پہلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا کہ مولا کریم اس شہر سے مراد حجاز مقدس ہے، جسے ہم عام زبان میں ہم کہیں آج کے دور کے مطابق تو بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، مکہ مکرمہ، مولا کریم اس شہر کو بنا دے امن والا شہر۔ آج بھی آپ جاتے ہیں تو وہ شہر امن کا پیغام دیتا ہے، حتیٰ کہ کوئی دشمن بھی وہاں پر اگر پناہ لے لے تو اس کو بھی امان دی جاتی ہے اور اس کو بھی امن دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری دعا کا حصہ یہ تھا، دعا کا یعنی دوسرا حصہ، کہ مولا کریم اس کو روزی دے۔ اب آپ آج بھی جائیں تو خانہ کعبہ کے اندر، مکہ مکرمہ کے اندر، بلکہ پورے حجاز مقدس یعنی سعودی عرب کے اندر آپ کو ہر قسم کا پھل ملے گا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کی برکت ہے کہ جو آپ نے آج سے ہزاروں سال پہلے، سینکڑوں سال پہلے آپ نے یہ دعا فرمائی تھی۔ اور ساتھ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، مولا کریم ان میں سے جو ایمان لائیں ان کو یہ چیزیں عطا فرما۔ اب آپ ذرا غور کریں، اس سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی تھی اپنی اولاد کے لیے امامت کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ امامت تو اس کو ملے گی کہ جو متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ لیکن جب رزق کی بات ہوئی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہاں پر ایمان کی قید لگا دی۔ مولا کریم جو ایمان لائے اس کو ہی یہ چیزیں عطا فرمانا۔ خالق کائنات نے فرمایا کہ امامت تو اسی کو ملے گی کہ جو اہل ہوگا، لیکن رزق یہ سب کو ملے گا، چاہے کوئی کافر ہو چاہے کوئی مسلمان ہو۔ لیکن یاد رکھیں کہ کافر کو دنیا میں ہی اس کے تمام اعمال کی جزا دے دی جاتی ہے۔ خالق کائنات کی شان دیکھیں کہ رب ذوالجلال، کوئی اگر بندہ اس کا کفر بھی کرے، انکار بھی کرے، تب بھی اللہ تعالیٰ رزق کا دروازہ بند نہیں کرتا، رزق اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آخر میں فرمایا کہ جو کفر کرے گا اسے دنیا میں تو فائدہ ملے گا، لیکن آخرت میں برے ٹھکانے کی جانب اس کو جانا پڑے گا۔ برے ٹھکانے سے مراد جہنم ہے۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ کی بنیادیں اٹھائیں، اور ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی تھے، قربان جاؤں اس وقت کے اوپر کہ کیا شان و عظمت ہے، کیا وہ منظر ہوگا کہ جلیل القدر ایک نبی گارا بنا رہے ہیں، اینٹیں بنا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کر رہے ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ بڑا مقدس کام ہے، بڑا اعلیٰ مرتبے کا کام ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی تعمیر کروا رہا ہے ان ہستیوں سے کہ جن کی شان عظمتیں اللہ تعالیٰ نے ازل سے بلند فرما دی، جن کا نام لینا ہر طبقے کے اندر، ہر امت کے اندر، ہر دین کے اندر جن کا نام عزت سے لیا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں پر دعا مانگی، مولا کریم ہماری اس کاوش کو قبول فرما اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی جماعت کو پیدا فرما کہ جو تیری فرما بردار ہو۔ اور اس کے بعد آخر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے دعا مانگی کہ مولا کریم گھر تو ہم نے بنا دیا ہے، اس کو آباد کرنے والا تو بھیج دے۔ اب یہاں پر ایک نکتہ بڑا قابل غور ہے، مفسر نے اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا مانگی نا، اس میں ہم ضمیر کا مرجع، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہم ضمیر کا مرجع یا تو امت مسلمہ ہے یا پھر ہم ضمیر کا مرجع یہ دونوں ہستیاں ہیں کہ جن کی اولاد میں سے وہ عظمت والا رسول تشریف لائے گا۔ تو ظاہر ہے کہ دعا کرنے والے کون ہیں؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، دوسرے حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تو جو نبی عظمت والا تشریف لائے گا وہ ان دونوں کی اولاد میں سے ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اولاد میں سے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہ ہو۔ ایسا رسول اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا، خاتم النبیین۔ ان کے اوصاف بھی بیان کیے، حکمت والا، عظمت والا، شانوں والا، کہ جو اپنی قدرتی نظر سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو نظر عطا فرمائی ہے، اس نظر سے لوگوں کے دلوں کو پاک فرمانے والا۔ قربان جاؤں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر کہ مختصر سے وقت کے اندر
عرب کا نقشہ بدل دیا۔ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن مجید فرقان حمید کی تعلیمات کو سمجھنے، بیان کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ حمد باری تعالیٰ پر مشتمل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حمد و ثنا پیش کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ زام سارا جو چل رہا ہے یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نہ مانگنے پر بھی سب ملا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، جہاں میں تیرا ہے حکم جاری کہ ہر بشر ہے تیرا بیکاری، جہاں میں تیرا ہے حکم جاری کہ ہر بشر ہے تیرا بیکاری، قیام ارض و سما رکھا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نظام سارا تیرا، تعارف کرانے والا وہ جام کوثر پلانے والا، تیرا تعارف کرانے والا وہ جام کوثر پلانے والا، حبیب اپنا ہمیں دیا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نظام سارا تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا، تیرے کرم کو ہے جس نے چھوڑا، بھٹکتے در در ہے اس کو دیکھا، جو در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، جو در بدر سے بچا رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نظام سارا یہ پنچھیوں کی نوا میں تو ہے، ہوا میں تو ہے، فضا میں تو ہے، یہ پنچھیوں کی نوا میں تو ہے، ہوا میں تو ہے،
فضا میں تو ہے، نظام شمسی کی جو ضیاء ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نظام شمسی کی جو ضیاء ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا، نظام سارا جو چل رہا ہے، یہ فضل تیرا، کرم ہے تیرا۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ، جزاکم اللہ خیر۔ احباب جی وقار، حمد باری تعالیٰ آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ہمارا اگلا مرحلہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے حوالے سے، یعنی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کرنے کے حوالے سے ہوتا ہے۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں گے جناب قاری محمد ارشد تہامی صاحب۔ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، دل تو ہے مدینے میں، یاد مصطفیٰ ایسی کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، کون ہے یہ دیوانہ، کس کا ہے یہ دیوانہ، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، محشر میں بھی کہتا ہے جانا ہے مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، ایک دن جاؤں گا میں سر کے بل مدینے میں، ایک دن جاؤں گا میں سر کے بل مدینے میں، حسرت ہے میرے دل کی مر جاؤں مدینے میں، حسرت ہے میرے دل کی مر جاؤں مدینے میں، جسم ہو کہیں اپنا، کون تیرے آقا ہیں پوچھا تو خضر بولے، کون تیرے آقا ہیں
پوچھا تو خضر بولے کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں کالی کملی والے ہیں رہتے ہیں مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں میرے کملی والے کا گھر تو ہے مدینے میں پھر بھی وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں پھر بھی وہ رہتے ہیں عاشقوں کے سینے میں جسم ہو کہیں اپنا بعد میرے مرنے کے دوست میرے یوں بولے بعد میرے مرنے کے دوست میرے یوں بولے آدمی تو اچھا ہوا مر گیا مدینے میں آدمی تو اچھا ہوا مر گیا مدینے میں جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں یاد مصطفیٰ ایسی ماشاءاللہ جزاک اللہ جزاکم اللہ خیر احباب ذی وقار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے سماعت کی۔ پروگرام کے اگلے مرحلے کی جانب بڑھتے ہیں جناب۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا اگلا مرحلہ سوالات و جوابات کی نشست پر مشتمل ہوتا ہے۔ آج کے سوالات کی جانب بڑھتے ہیں۔ قاری صاحب کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب آج کا پہلا سوال ایک بھائی نے پوچھا ہے کہ اگر کوئی مصیبت یا پریشانی آئے تو کون سا صدقہ نکالنا شرعاً افضل ہے؟ اس بارے میں مفتی صاحب میری رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ بات یاد رکھیں کہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان جس کا مفہوم ہے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے اور مصیبت جو ہے یہ صدقہ سے آگے نہیں نکلتی، اور ہمارے ہاں صدقات دینے کے حوالے سے بھی بہت ساری عجیب طرح کی رسومات پائی جاتی ہیں۔ میں ان کو رسومات اس وجہ سے کہوں گا کہ نہ بھی علم ہو تو ہم جناب وہ ایک بھیڑ چال جس کو کہہ لیں وہ بنی ہوتی ہے، اور اسی جانب سارے کے سارے لوگ بغیر کسی دلیل کے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہر معاملے کے اندر ہمیں ایسا کرنا چاہیے، علماء سے استفادہ کرنا چاہیے۔ صرف اور صرف علماء طلاق کے مسائل یا نکاح کے مسائل بتانے کے لیے نہیں، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، بلکہ ہر معاملے کے اندر چاہے وہ دنیا کا معاملہ ہو چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، ہمیں علماء کی جانب رجوع کرنا چاہیے۔ واضح رہے کہ صدقہ کے حوالے سے یہ اصول آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس چیز کی امت مسلمہ کو
ضرورت ہو وہ صدقہ نکالنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے۔ میں اس کی مثال بھی دیتا ہوں آپ کو۔ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام، آپ کے مبارک ظاہری دور کے اندر لوگوں کو پانی کی بڑی ضرورت تھی، تو حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے پانی کا کنواں خرید کر تو اس کو وقف کر دیا، بڑے مہنگے داموں آپ نے اس کو خریدا اور وقف کر دیا۔ تو اس سے ہمیں یہ اشارہ ملتا ہے، چونکہ عرب کے اندر پانی کی قلت تھی، اس وجہ سے ایسا صدقہ جو ہے وہ کریم آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ ہم نے جب وہاں سے دلیل پکڑی تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ہر جگہ پر جناب پانی کی سبیل لگا دی اور نلکے لگوا دیے۔ ظاہر ہے کنویں کا تو دور آج کل ہے نہیں، نلکے لگوا دیتے ہیں اور پانی کے کولر رکھوا دیے۔ ایک جگہ پہ پڑا کولر، اس جگہ پہ ہی 10 اور کولر لگوا دیے جاتے ہیں۔ وہ بھئی وہاں پر اب پانی کی تو ضرورت ہے نہیں، وہاں پر ضرورت ہے لوگوں کو اگر میڈیکل کی، تو وہاں پر میڈیکل کی سہولت فراہم کرنا یہ بہترین صدقہ ہے۔ اور پھر اگر کسی نے کہہ دیا سر صدقہ جس کو کہتے ہیں، عام زبان میں قاری صاحب بولتے ہیں سر صدقہ دو جی، تو ہمارے ہاں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے نا بکری کا، مرغی کا یا اس طرح کا سر لے کر تو وہ صدقہ کے لیے کسی غریب کو، مسکین کو، چاہے وہ سری کہہ لیں، اس کو سر کہہ لیں، وہ اس کو پسند نہ بھی ہو تو اس کو کہتے ہیں جی یہ صدقہ کے طور پر رکھ لیں۔ بھائی یہاں پر جو سر صدقہ کہا جاتا ہے نا، یا سر صدقہ، یہ جز بول کے کل مراد لیا جا رہا ہے کہ جب کسی کا سر بولا جاتا ہے تو اس سے مراد پورا جانور ہوتا ہے۔ تو کوئی بھی جانور ہے اس کو ذبح کر کے، تو آپ سب سے پہلے یہ دیکھیں قریبی رشتہ داروں میں کون ایسا جناب کوئی مسکین ہے، غریب ہے، حاجت مند ہے، اس پر صدقہ کریں۔ اور وہی اصول آپ نے مد نظر رکھنا ہے جناب کہ جس چیز کی ضرورت ہو، کپڑوں کی ضرورت ہے تو کپڑے اللہ کی راہ میں خرید کر، سلوا کر اچھے کپڑے دیا کریں۔ قرآن کہتا ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز نیکی کے اعلیٰ درجے کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ نہ کر دو۔ تو محبوب چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا یہ بھی افضل صدقہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ جو دینی طلباء ہیں، دین کا حصول کر رہے ہیں، ان پر صدقہ کریں۔ یہ صدقہ کرنے کا بھی ثواب ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا، جہاں جہاں تک ان کی آواز پہنچے گی، قرآن و سنت پڑھیں گے، پڑھائیں گے، آپ کو بھی ثواب ملتا رہے گا۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، راوی پہ گئے اور دیکھا جناب کہ اطراف میں لوگ کھڑے ہیں، ہاتھوں میں شاپر، شاپنگ بیگ کہہ لیں، جو بھی آپ اس کو نام دیتے ہیں، تو اس کے اندر ہم نے دیکھا جناب صدقے کا گوشت ہے، گاڑی کے چاروں ٹائروں کے اوپر لگایا اور اس کو پھینک دیا۔ بھئی یہ ذرا سوچیں کہ وہ جو گوشت تھا، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کیا کہ وہ گوشت کیسا تھا؟ اور پھر بعض لوگ تو یہ کرتے ہیں کہ گوشت قبرستان میں پھینک کے آئیں جناب، اور پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، انڈا جناب آپ سر سے وار کے پھینک دیں۔ بھئی وہ پھینکنے کا کیا فائدہ؟ یہ ساری کی ساری چیزیں غیر شرعی ہیں، ان کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قبرستان میں چیز پھینکنا، اور پھر اگر چیل کووں کو کھلانا مقصود ہو تو وہ تو حرام پرندے ہیں، ان پر تو صدقہ کرنا مناسب نہیں ہے۔ ہاں آپ نے حلال پرندوں کی نیت کر کے کچھ صدقہ نکالا، اس میں سے حرام پرندے بھی کھا لیں تو آپ کی نیت کا اعتبار ہوگا۔ دیکھا گیا ہے، ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے ہمیں بتایا کہ راوی پر جو شاپنگ بیگ کے اندر جو گوشت پڑا ہوتا ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے تحقیق کی۔ جب اس شاپر کو کھولا دیکھا تو اس کے اندر قاری صاحب سپنج تھا، اور اس کے اوپر سپنج آپ سمجھتے ہوں گے یہ کس پلاسٹک کے بھی بنے ہوتے ہیں، پلاسٹک کے بنے ہوتے ہیں، بعض فوم کے بنے ہوتے ہیں، اس کے اوپر رنگ لگایا ہوا تھا۔ اور چیل بھی سوچتی ہوگی کہ لاہوریوں نے تو ہمیں بھی نہیں چھوڑا فراڈ کے حوالے سے۔ بہرحال یہ ساری کی ساری چیزیں ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے جن چیزوں کی عوام کو، انسانیت کو، بالخصوص مسلمانوں کو حاجت ہو، ضرورت ہو، وہ صدقہ کرنا اللہ کی بارگاہ میں زیادہ بعض فضیلت دیکھا ہے کہ وہ نا سر پر 3 مرتبہ وارتے ہیں گوشت کو یا سیری وغیرہ کو، پھر اس کے بعد پھینکتے ہیں، بعض مرتبہ 7 مرتبہ وار کے پھینکتے ہیں، تو وہ کوڑا کرکٹ میں پھینک دیتے ہیں یا کہیں کھلے میدان میں، تو یہ ضروری ہوتا ہے وارنا؟ ایسی صورتحال کے اندر پہلی بات تو یاد رکھیں کہ مال کا ضیاع ہے، یعنی یہ ایک گوشت کا یا اس سر صدقہ کا، سر صدقہ کا ضیاع ہے، اس کو ضائع کرنا ہے۔
پھینکنا نہیں چاہیے. کسی غریب کو دے دیں, کوئی کھائے گا تو دعائیں دے گا, نہ بھی دعائیں دے تو اس کے جسم کا جو جز بنے گا وہ آپ کے لیے دعائیں ہوں گی. اور آپ کا دوسرا یہ سوال ہے کہ کیا سر سے وارنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہوتا جناب, یہ ایسے ہی باتیں بنی ہوئی ہیں. جب آپ نے نیت کر لی صدقہ کی تو انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب ملے گا. واللہ تعالی عالم بالصواب. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ جب وار دیتے ہیں تو عاملین حضرات یہ کہتے ہیں کہ ہم جنوں کی خوراک انہیں بنا رہے ہیں, اس لیے ہم کھلے میدان میں پھینکتے ہیں تو جن آ کر اس کو کھا جاتے ہیں. پہلے انسانوں کی خوراک پوری کر لیں جناب, جنات کی ذمہ داری آپ کی نہیں ہے. جنات کی خوراک ظاہر اللہ تعالیٰ نے جس مخلوق کو پیدا فرمایا ہے اس کے رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے. ہمارے اوپر انسانیت کے حوالے سے ان کو خوراک پہنچانا اور جو حلال پرندے ہیں, حلال جانور ہیں, ان کو خوراک دینا جو بھی ہماری ذمہ داری میں. اور یاد رکھیں کہ جس جانور کو آپ نے گھر کے اندر باندھا ہوا ہے, پنجرے میں رکھا ہے یا کسی جگہ پر بھی, اس کی خوراک آپ کے اوپر لازم ہے. اگر کوئی ویسے جانور پھر رہے ہیں تو آپ کا ان کو دانہ دن کا ڈالنا یا کوئی بھی چیز ڈالنا یہ صدقہ کے زمرے میں آئے گا. مفتی صاحب اگلا واٹس ایپ پر ہمیں وائس نوٹ موصول ہوا ہے, میں پلے کرتا ہوں, سنیے گا. السلام علیکم, میرا نام عامر ہے اور میں راولپنڈی سے بات کر رہا ہوں. یہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا تھا کہ نفلی عبادت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر عورت کیا کر سکتی ہے؟ جی مفتی صاحب, اس بھائی نے پوچھا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر عورت نفلی عبادت کر سکتی ہے یا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے ایک اصول یاد رکھنا ہے کہ جو فرضی عبادت ہوتی ہے, یعنی ایسی عبادت کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرض فرمائی ہے, اس کے اندر اگر کوئی روکے بھی تب بھی اس کا پورا کرنا, اس کا ادا کرنا خاتون پر بھی مرد پر بھی لازم ہے. اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو نفلی عبادات ہیں جن کے ماتحت آپ کام کر رہے ہیں, چاہے آپ کسی کے ہاں ملازمت کر رہے ہیں یا بیوی ہے تو خاوند کے حوالے سے اگر وہ اجازت نہ دیں تو ایسی صورتحال کے اندر نفلی عبادت نہ کرنا یہ لازم ہے. مثلا ایک بندہ کسی جگہ پر کام کرتا ہے, میں یہ ضمناً سوال آپ کو بتا رہا ہوں, اسی پر آپ قیاس کر لیجئے گا. ایک بندہ کہیں ملازمت کرتا ہے, مالک نے کہا جاؤ نماز پڑھاؤ, یہ صاحب گئے اور انہوں نے فرضی عبادت کرنے کے بعد کوئی 10-12 جوش میں آ کر نوافل ادا کر لیے, اس نیت کے ساتھ کہ وقت گزر رہا ہے تو یہ شرعاً جائز نہیں ہوگا. اگر نوافل پڑھنا چاہتے ہیں تو اپنے مالک سے اجازت لے لیں. اسی طرح خاوند اگر بالکل اس نے اذن عام دیا ہوا ہے اپنی بیوی کے حوالے سے کہ جو مرضی وہ کرے, تو ایسی صورتحال کے اندر خاتون نفلی عبادت کرے گی, گناہگار نہیں ہوگی. لیکن اگر خاوند منع کرے, آپ نے پوچھا کہ کیا وہ نفلی عبادت کے لیے اپنے خاوند سے اجازت لے, تو اگر خاوند نے مطلقاً اجازت دی تو بیوی کے اوپر پوچھنا لازم نہیں ہے. ہاں اگر خاوند اس بات کو ناپسند کرتا ہے اور گھر کے معاملات کے اندر, اولاد کی تعلیم و تربیت کے اندر اور دیگر معاملات کے اندر اگر کوئی کوتاہی ہوتی ہے ان نوافل کو ادا کرنے کی وجہ سے, تو پھر خاتون کے لیے لازم ہے کہ اپنے خاوند سے اجازت لے لے. اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں, خاوند کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا خاتون کے لیے جائز نہیں ہے. اگر اس طرح روزہ رکھے گی, خاوند نے کسی اپنی حاجت کے لیے اس کو بلایا, تو پھر اس کے لیے یہ جائز نہیں کہ ایسے ہی روزہ رکھ کے بیٹھی رہے اور اپنے خاوند سے اجازت لے پھر نفلی روزہ رکھے. نفلی عبادات کرنے کے لیے, نوافل پڑھنے کے لیے, یہ نہیں کہ خاوند کو بھوک لگی ہے یا پانی کا طلبگار ہے یا کسی بھی چیز کا, تو خاتون کہے جی میں تو 10-12 نوافل پڑھ کے آؤں گی, تو اس کے لیے جائز نہیں ہے. خاوند کی فرما برداری لازم ہے. جہاں پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی بات آ رہی ہو وہاں پر مخلوق سے اجازت لینا یہ ضروری نہیں ہے, لیکن نفلی عبادات کے اندر اپنے خاوند سے اجازت لے لے تو زیادہ بہتر ہے. واللہ تعالی عالم بالصواب. مفتی صاحب اگلا سوال مانسیرا سے محمد اسامہ پوچھتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو 7 قراءات ہیں یعنی 17 ان میں زبر زیر پیش کا تو اختلاف ہوتا ہے, لیکن جو الفاظ کی کمی بیشی ہوتی ہے اس حوالے سے شرعاً کیا حکم ہے, رہنمائی فرما دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بات یاد رکھیں جناب کہ مخلوق کو, مسلمانوں کو, عوام کو شبہات کے اندر مبتلا کرنا یہ جائز نہیں ہے. 17 کی قرات یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک ظاہری دور کے اندر مختلف قراتوں سے قرآن پڑھا جاتا تھا, مختلف لہجے تھے,
اور انہی کو اختیار کرتے ہوئے قرآن کے، جس طرح میں ایک بلا تمثیل مثال دیتا ہوں، آپ نے پنجابی زبان سنی ہوگی، ایک بندہ کہتا ہے میں بھی پنجابی بولتا ہوں، دوسرا کہتا ہے میں بھی پنجابی بولتا ہوں، ایک بندہ کہتا ہے جس طرح یہ کام ایسے ہے گا، ایک کہتا ہے سیگا سوگا، اس طرح کے الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ کچھ لوگ پنجابی کو کسی اور لہجے میں پڑھتے ہیں، ہم کہتے ہیں وہ بھی پنجابی ہے، یہ بھی پنجابی ہے، اور پنجابی کے اندر ہی بہت سارے اور لہجے بھی شامل ہو۔ اسی طرح بلا تمثیل مثال دی، مسئلہ سمجھانے کے لیے عرب کے اندر بھی مختلف لہجے تھے، مختلف قراتیں تھیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7 قراتوں کی اجازت دی تھی۔ بعد میں حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے لغت قریش کے اوپر قرآن کو جمع فرمایا اور ساتھ یہ آرڈر جاری کیا کہ آج کے بعد اسی لغت قریش کے اوپر قرآن کو پڑھا جائے اور اسی طرح لکھا جائے۔ ایسے ہی آپ نے نسخے چھپوا کر تو مختلف ممالک کے اندر ان کی کاپیاں بھجوا دیں اور کہا کہ آج کے بعد کوئی بھی کسی اور لہجے پر قرآن نہ پڑھے۔ تاہم ایسے قاری صاحب کہ جو ان لہجوں کو جانتے ہوں تو ان کے لیے ان لہجوں کو یاد رکھنے کے لیے ان کی تلاوت کرنا خواص کے اندر جائز ہے۔ عوام کے اندر کریں گے تو ہو سکتا ہے عوام شبہات کے اندر مبتلا ہو۔ مثلا ایک قرات میں پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین اور دوسری قرات میں پڑھا جاتا ہے مالک یوم الدین۔ اب قاری صاحب یہاں موجود ہیں، یہ زیادہ بہتر بتا سکتے ہیں، چونکہ میں باقاعدہ کوئی قرات کا کورس تو نہیں کیا، لیکن جو بھی قرآن و سنت کی روشنی میں میرے پاس جو بھی مواد ہوگا آپ کی گوشگزار کروں گا۔ اسی طرح والضحیٰ ہے تو اس کو والضحی پڑھنا یا اس کے علاوہ بھی مختلف قراتیں ہوں گی، تو بہرحال والضحیٰ بھی ہے، والضحیٰ ہے اسی طرح۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جو جناب اس فن کو جاننے والے ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک قاری صاحب تھے، ان کو جناب جوش آیا، انہوں نے کیا کیا، فجر کی نماز پڑھاتے ہوئے ہر دفعہ جناب وہ مالک یوم الدین پڑھیں، تو یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ عوام کے اندر شکوک و شبہات پیدا ہوں گی۔ تو جو لغت قریش ہے، جس طرح قرآن ہمارے پاس موجود ہے اسی طرح اس کو پڑھنا مناسب ہے۔ تاہم اگر کسی نے ان تمام اصول و ضوابط کو جانتے ہوئے قرآن کو مختلف قراتوں میں پڑھ لیا تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا۔ ایک اور مثال بھی دے دیتا ہوں، ہم پڑھتے ہیں قد افلح المؤمنون، تو ایک عربی قاعدے کے مطابق حمزہ کے اوپر جو زبر ہے اس کو حذف کرنا جائز ہے، قد افلح المؤمنون، تو یہ عام بندے کے لیے اس طرح پڑھنا جائز نہیں، جو عربی قواعد کو جاننے والا ہے اس کے لیے پڑھنا جب اس کو قد افلح پڑھیں گے نا تو آگے مؤمنون میں جو حمزہ ہے، ٹھیک ہے، اس کو بھی یا سے تبدیل کریں گے، پھر اس کو تبدیل کر کے اس کو کہتے ہیں ہم ابدال کرنا، تو مومنون پڑھتے ہیں۔ تو اس طرح سے الفاظ جو چینج ہوتے ہیں نا مفتی صاحب، اس میں معنی چینج نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی 17 متواترہ کے اختلافات پائے جاتے ہیں وہ قرآن پاک ہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے باقاعدہ ثابت ہے، چونکہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے نا ان ھذا القرآن انزل علی 7 احرف کلھا شاف کاف، رواہ البخاری، کہ قرآن مجید کو 7 حروف پر یعنی 7 وجوہات پر 7 قراتوں پر اتارا گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تعلیمات فرمائی ہیں، اگر کوئی پڑھتا بھی ہے تو وہ قرآن پاک ہی ہے، اور اس میں کسی قسم کا کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، نہ حروف کی زیادتی سے، نہ کمی سے، نہ حرف زبر زیر کے تبدیل کرنے سے، کوئی بھی معنی میں اختلاف نہیں پایا جاتا۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی ایک قرات کی وجہ سے کوئی چیز ثابت ہو رہی ہو اور دوسری قرات کی وجہ سے اس کی نفی ہو رہی ہو۔ پورے قرآن میں کہیں معنی کا اختلاف نہیں پایا جاتا، حروف کا اختلاف تو پایا جاتا ہے۔ تو آپ سب سے باقاعدہ ثابت ہے، تو اس کو پڑھنا بھی جائز ہے، نماز میں پڑھنا بھی باقاعدہ ثابت ہے، بالکل جائز ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ لیکن عوام کے اندر جب ایسے تلاوت کی جائے گی نا تو عوام کے اندر شبہات پیدا ہوں گی۔ اسی وجہ سے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آپ نے جو ہے لغت قریش کے اوپر جمع فرمایا تاکہ شبہات سے بچایا جا سکے، ورنہ تو پھر ایسا ہوتا کہ کسی ایک علاقے میں قرآن اور طرح پڑھا جا رہا ہوتا، کسی اور علاقے میں اور طرح۔ تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان نے عین سنت کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ فرمایا اور لغت قریش کے اوپر جمع فرمایا۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو ویسے ہی پڑھا جائے لغت قریش پر، ورنہ اگر خواص کے اندر آپ پڑھتے ہیں تو پھر کوئی شریک
قباحت یہ نہیں۔ جو رسم مصاحف عثمانیہ ہے نا، اس میں بھی جو اختلافات پائے جاتے ہیں وہ ساری ایک ہی روایت ہے، لیکن بعض حروف میں جا کے جہاں اختلاف ہوتا ہے، روایت کا اختلاف، وہ بھی آپ وسلم کی تعلیم سے باقاعدہ ثابت ہے اور معنی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اسی علماء کرام نے کہا اگر کہیں پڑھنا بھی ہو تو پہلے بتا دیں تاکہ کسی کو کوئی شبہ ہی پیدا نہ ہو۔ ہاں، واضح کر دینا کہ یہ فلاں قرات ہے تاکہ شبہات سے بچا جا سکے۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال وائس نوٹ میں ہمیں موصول ہوا ہے، میں پلے کرتا ہوں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے قاری صاحب؟ خیر ہے؟ ٹھیک ٹھاک، اللہ کی خیر ہے۔ قاری صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے ابو کے انتقال کو تقریباً 1 سال کوئی 10-12 دن ہو گئے ہیں، تو انہوں نے فوت ہونے سے 1 رات پہلے میرے کو وصیت کی تھی، میرے ساتھ بیٹھے تھے کہ بیٹا ایک جو بھینس کا بچڑا ہے نا، یہ تمہاری بہن کو دینا ہے جہیز میں۔ بقایا جو بھینس کھڑی ہے وہ ہم بھائی آپس میں، ہمارا کوئی فرق نہیں ہے، ابو نے سب بھائیوں کو جزات ہر شے مکمل دیے، جتنا جتنا ان کا حصہ بنتا تھا ہم بھائیوں کو دیے۔ ہم اس ٹائم سارے بھائی الحمدللہ ہم 7 بھائی، 1 بہن ہے، اور بہن کو بھی حصہ زمین کا پورا ملے، ہم بھائیوں کو بھی پورا ملے۔ فوت ہونے کے ایک رات پہلے ابو نے یہ وصیت کی تھی کہ یہ جو بھینس کے دوسرا بچڑا کھڑا ہے یہ تمہاری بہن کو دینے شادی میں۔ اب ابو کو فوت ہوئے 1 مہینہ 10 دن ہو گئے، اس کے باوجود اب ہماری امی صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ بہن کو نہیں دیو، یہ ہمارا ایک بھائی ہے دوسرا کہہ رہے ہیں اس کو دے دیو۔ تو ہم اب ابو نے یہ وصیت کی تھی، امی ہمیں یہ کرے، اب ہم بیچ میں گئے بس۔ تو آپ کے میں نے کافی سوالات جوابات دیکھے ہیں، آپ نے کافی اچھی رہنمائی فرمائی ہے، ابھی مہربانی کر کے یہ کوئی ہمیں اچھی سی رہنمائی دے دیں تاکہ کوئی ہم غلط فیصلہ نہیں کر دیں۔ مہربانی، آپ کے فیصلے کے انتظار میں ہیں، مہربانی، اللہ حافظ۔ جی مفتی صاحب، یہ بھائی کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب نے اپنی زندگی ہی میں جائیداد تقسیم کر دی تھی، ہم 7 بھائی ہیں اور 1 بہن ہے، اور جائیداد زمین کی تقسیم ہوگی، سب کو برابر حصہ ملا، سب خوش ہیں، لیکن ہمارے گھر میں 1 بھینس تھی اور ساتھ میں 1 بچڑا بھی تھا۔ تو والد صاحب نے 1 رات پہلے ہی وصیت کی تھی، فوت ہونے سے 1 رات پہلے میرے ساتھ بیٹھے تھے، تو اس وصیت میں کہا کہ بچڑا آپ نے بہن کو دینا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ان کی وفات کے بعد پھر اب اختلاف ہو گیا، تو جو والدہ ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایسا کریں کہ نہیں، جو بھینس ہے یہ بہن کو دے دیں اور جو بچڑا ہے یہ بھائیوں میں تقسیم کر دیں۔ تو اس اختلاف کا ہم کیسے وراثت میں حصہ کیسے تقسیم کریں، یہ رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی وقار ہے، لا وصیت للوارث، او کما قال، کہ وارث کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر کسی نے وارث کے لیے وصیت کی، مثلا ایک ایسا بندہ کہ جس کو وراثت میں حصہ ملنا تھا، تو اس کے حوالے سے وصیت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جو ورثاء ہیں ان کے حصص اللہ تعالیٰ نے مقرر فرما دیے۔ اب کوئی بندہ کہے جی میرے فلاں بیٹے کو اتنا دے دینا، تو جب وہ وارث بن رہا ہے تو اس کے لیے وصیت کرنا جائز نہیں ہے۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، تو اگر آپ کے والد صاحب نے زندگی ہی میں جائیداد کو تقسیم کیا تھا تو وہ جائیداد کو تقسیم کرنا ہبہ کہلاتا ہے، اور ہبہ کے اندر، تحفہ کے اندر یہ اصول یاد رکھیں کہ بیٹوں اور بیٹیوں کو برابر تقسیم کرنا یہ لازم ہے، یہ نہیں کہ ایک کو زیادہ دے دے اور دوسرے کو کم۔ تو ایسی صورتحال کے اندر زندگی میں تقسیم کرنا ہبہ کہلائے گا۔ پھر اگر ظاہر دنیا سے سب نے جانا ہے، والد صاحب دنیا سے چلے گئے، اب ان کی پراپرٹی کے اندر، جائیداد کے اندر جو کچھ بھی تھا، چاہے وہ 100 روپیہ تھا، چاہے وہ 1 لاکھ تھا، چاہے وہ پلاٹ تھے، چاہے وہ بھینس تھی، چاہے وہ بچڑا تھا، ان تمام چیزوں کو جو بچ گئی تھیں، ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہی تقسیم کرنا یہ لازم ہے، اپنی من مانی اس میں نہیں کر سکتے۔ اب آپ نے کرنا یہ ہے جناب کہ جو بھی آپ کے والد صاحب کا جو پراپرٹی ہے، وراثت کے اندر جو بھی انہوں نے چھوڑا، جو زندگی میں تقسیم کر چکے، وہ معاملہ ختم ہو چکا۔ اب آپ نے اس کو 8واں حصہ آپ نے اپنی والدہ صاحبہ کے لیے، یعنی 8واں حصہ بیوہ کے لیے ہوتا ہے، اور باقی جائیداد جو ہوگی وہ آپ نے 2-1 کی نسبت سے آپس میں تقسیم کر لینی ہے۔ مثلا آپ 7 بھائی ہیں اور 1 بہن، تو آپ یہ کریں گے جناب، اس کے 14 اور 1 15 حصے بنائیں گے،
اور دو دو حصے آپ کو ملیں گے، جو بھائی ہیں ان کو مل جائیں گے، اور ایک حصہ جو ہے وہ بہنا کو مل جائے گا۔ قرآن و سنت سے یہی تعلیمات ملتی ہیں۔ ہاں ایک اور بھی بات آپ کو بتا دوں، اگر بالفرض کسی نے وارث کے لیے وصیت کر دی، آپ کے والد صاحب نے آپ کی بہنا کے لیے یعنی وارث کے لیے وصیت کی تھی، وہ دنیا سے چلے گئے، اب اگر تمام ورثاء اس بات پر راضی ہو جائیں کہ ہمارے والد صاحب نے چونکہ وصیت کر دی تھی تو ہم سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں کہ ہم ان کی اس وصیت کو پورا کرتے ہوئے ہم جناب وہ اپنی بہنا کو دے دیتے ہیں وراثت کے اندر، تو ایسی صورتحال کے اندر جائز ہوگا، اس کے علاوہ کوئی شرعی گنجائش نہیں ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب، اگلا سوال، عشاء کی نماز میں کتنی رکعت پڑھنی چاہیے؟ کچھ لوگ 9 کہتے ہیں اور کچھ لوگ کہتے ہیں 17 پڑھنی چاہیے، رہنمائی فرما دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھانا کھاتے ہوئے کبھی شاید ہم نے نہیں پوچھا ہوگا کہ کتنا کھانا چاہیے، اور کوئی سویٹ چھوڑ دینی چاہیے یا سلاد نہیں کھانا چاہیے، ضرورت کے مطابق کھانا چاہیے، لیکن جب عبادات کی باری آتی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اتنا سا کر لیں تو شاید گزارا ہو جائے۔ تو گزارا کرنے کے لیے نہیں جناب، عبادات بھی جب کرتے ہیں تو اس میں بھی دل کھول کے عبادت کیا کریں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے 17 رکعتوں کا ہی، لیکن یاد رکھیں کہ اگر بالفرض وقت کی کمی تھی یا کوئی ایسی مصروفیت تھی کہ جناب آپ نے کہیں جانا تھا یا تھکاوٹ ہو جاتی ہے، بعض دفعہ کوئی کام ایسا آپ ہارڈ کر رہے تھے، لیکن اگر اس نیت کے ساتھ آپ مکمل نماز پڑھیں گے تو یقیناً تھکاوٹ بھی دور ہو جائے گی۔ آپ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی تعلیمات سے ملتا ہے، بلکہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی تعلیمات سے یہ سبق ملتا ہے، اور ظاہر ہے کہ صحابی ہوں تابعی ہوں کوئی بھی عمل سنت کے بغیر نہیں کریں گے، اپنی طرف سے تو کوئی چیز شامل نہیں کریں گے۔ آپ عشاء کی نماز سے پہلے کی 4 رکعات کو مستحب جانتے تھے، اور حضرت اما عائشہ الصدیقہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کاشانہ اقدس میں تشریف لاتے تو فرائض کی ادائیگی کے بعد گھر کے اندر 4 رکعات کو ادا کرتے۔ اس سے سبق ملتا ہے کہ 2 سنت مؤکدہ اور 2 نوافل، اور اسی طرح کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آرام فرماتے، نیند کو حاصل کرتے، اور اس کے بعد جب بیدار ہوتے تو بعض دفعہ 13 رکعات کو ادا فرماتے، ان میں سے کچھ رکعات تہجد کی ہوتی اور 3 رکعات وتر کی ہو جاتی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کے پیش نظر ہوگا کہ جس بندے کو یقین ہو کہ میں تہجد میں اٹھ جاؤں گا تو اس کے لیے عشاء کی نماز نوافل تک ادا کرنے کے بعد نیند کو حاصل کرنا جائز ہے، اور باقی جو وتر کی نماز ہے وہ تہجد کے بعد ادا کرنا یہی زیادہ بہتر عمل ہے۔ لیکن اگر کسی کو یقین نہ ہو تو پھر اس کے لیے وتر بھی پہلے ادا کرنا یہ جو ہے وہ لازم ہے۔ اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام وتر کی نماز کے بعد فجر کی نماز سے پہلے پھر 2 نفل ادا کیا کرتے۔ ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں 17 رکعات ہی ادا کرنی چاہیے، لیکن اگر کوئی مجبوری بن جائے، کوئی بھی ایسا مسئلہ ہو، کہیں جانا ہے آپ نے سفر میں، تو پھر آپ کم از کم یعنی کچھ نہ ہو تو اتنا تو لازم ہے کہ 4 فرائض وہ تو ادا کرنے ہی ہیں، اس کے بعد 2 سنت مؤکدہ وہ بھی لازم ہے۔ ظاہر ہے کہ من ترک سنتی لم ینل شفاعتی، او کما قال، کہ جو بندہ جان بوجھ کر میری سنت کو ترک کرے گا اس کو میری شفاعت نہیں ملے گی۔ تو یہ 2 تو مؤکدہ ہیں، ان کو تو نہیں چھوڑ سکتا، اور آخر میں جو 3 رکعات وتر ہے وہ بھی واجب ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ ضروری تو کرنا ہے، اس کے علاوہ ایکسٹرا عبادت بھی کرنی چاہیے، اور ایکسٹرا عبادت کے اندر ہی اصل ثواب کا ترتب ہے۔ کیوں کہ قرض ادا کرنے پر مثلا کسی کے ذمہ قرض تھا، وہ ادا کیا تو کیا کمال کیا۔ اصل تو بات یہ ہے نا کہ قرض ادا کرنے کے ساتھ کوئی اپنی طرف سے ہبہ کرے، کوئی تحفہ پیش کرے۔ تو یہ ساری کی ساری جو بحث ہے اس کا لب لباب یہ ہے کہ کوشش یہی کرنی چاہیے 17 پوری ہی پڑھے، اگر وقت کی قلت ہو تو پھر مختصر کرنا جائز ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں تو نوافل ہے، یہ تو علماء کرام نے ہمارے اوپر زبردستی تھوپ دیا کہ نوافل پڑھیں،
تو یہ زبردستی کی گئی ہے، حالانکہ آپ وسلم تو صرف نفل پڑھا کرتے تھے، تو ہمارے ساتھ ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ لوگ یہ سوال کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا بعض دفعہ کسی عمل کو چھوڑ دینا امت پر شفقت کے لیے ہوتا ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی بھی عمل کو ترتیب کے ساتھ اس پر عمل فرمائیں تو امت کے لیے وہ لازم ہو جاتا، اس لیے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام بعض دفعہ اس عبادت کو کر لیتے، بعض دفعہ چھوڑ دیتے۔ اس لیے میں نے کہا نا کہ لازم تو نہیں ہے لیکن مستحبات ہیں، اور مستحب کا مطلب پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں مستحب کو چھوڑ دیا جاتا ہے، مستحب کا مطلب ہوتا ہے جس عمل کو کرنے کے بعد بندہ اللہ کا محبوب بن جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کا محبوب بننا چاہیے نا، عبادات کے ذریعے کوشش کرنی چاہیے۔ میں نے اس لیے شروع میں آپ کے سامنے نا وہ کھانے کی مثال رکھی ہے کہ ضرورت ہے جتنی وہ تو کھانا لازم ہی ہے نا، جان بچانی ہے، تو اس کے بعد جو لذت کے لیے کھاتے ہیں، دسترخوان سے اٹھتے ہوئے بھی کچھ لوگ آخر میں سونف جو ہے نا اس کو استعمال کریں گے۔ یار کیا وجہ جی؟ بھوک نہیں اتری؟ کہتے ہیں جی بھوک تو اتر گئی لیکن ہم لذت کے لیے کھا رہے ہیں۔ تو عبادات کو بھی لذت کے ساتھ ساتھ کریں نا، پھر ہی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، اور آپ سب احباب کا بھی بہت شکریہ جو اپنے سوالات ہمیں بھیجتے ہیں۔ امید ہے مفتی صاحب کے قرآن و سنت کی روشنی میں دیے گئے جوابات سے آپ کو خوب رہنمائی ملی ہوگی۔ آپ سب دیکھنے والوں سے ایک گزارش ہے، کسی بھی دینی، شرعی، اخلاقی اور اصلاحی معاملے میں اگر رہنمائی چاہتے ہیں تو مفتی آن لائن میں اپنے سوالات سکرین پر دیے گئے نمبر پر بھیجیں، یا آپ ہمارے سوشل میڈیا کے ذریعے بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ واٹس ایپ پر بھی ہم سے رابطہ کر کے سوال لکھ کر بھیج سکتے ہیں، وائس نوٹ کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ کالز ہم ریسیو نہیں کر سکتے، ہم آپ کے سوالات کو پروگرام میں شامل کریں گے اور اس کا مکمل شرعی حل بتائیں گے۔ سب دیکھنے والوں کا بہت شکریہ۔ وما علینا الا البلاغ۔